یہ 37 ہجری کا زمانہ تھا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی خلیفہ مقرر ہوئے، لیکن شام کے گورنر حضرت معاویہ نے قصاص عثمان کا مطالبہ کیا۔ دونوں کے درمیان اختلاف بڑھتا گیا اور آخرکار یہ اختلاف ایک بڑی جنگ میں بدل گیا۔ یہ جنگ اسلامی تاریخ میں جنگ صفین کے نام سے مشہور ہے۔ ایک طرف حضرت علی کا لشکر تھا جس میں 90,000 سے زائد فوجی شامل تھے، دوسری طرف حضرت معاویہ کا لشکر تھا جس کی تعداد تقریباً 85,000 تھی۔ دونوں لشکر دریائے فرات کے کنارے صفین کے مقام پر آمنے سامنے آ گئے۔ ابتدا میں پانی کے چشمے پر قبضے کے لیے جھڑپیں ہوئیں۔ پہلے حضرت معاویہ کے لشکر نے پانی پر قبضہ کیا، لیکن پھر حضرت علی کے لشکر نے حملہ کر کے پانی کا راستہ کھول دیا۔ پہلے چند دن چھوٹی جھڑپوں میں گزرے، پھر باقاعدہ جنگ شروع ہوئی۔ دونوں طرف کے سپاہی بہادری اور ایمان کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ جنگ کئی دنوں تک جاری رہی اور ہزاروں مسلمان شہید ہوئے۔ جب حضرت علی کے لشکر کو برتری حاصل ہونے لگی تو حضرت معاویہ کی طرف سے عمرو بن الاس نے ایک نئی تدبیر اختیار کی۔ انہوں نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ قرآن مجید کی کاپیاں نیزوں پر بلند کر دیں۔ یہ دیکھ کر حضرت علی کے لشکر میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ اس تدبیر کے نتیجے میں جنگ رک گئی اور دونوں طرف سے ثالث مقرر کیے گئے، لیکن یہ فیصلہ بھی امت کے اختلاف کو ختم نہ کر سکا۔ یوں جنگ صفین کا اختتام ہوا، لیکن اس کے بعد اسلامی تاریخ میں مزید فتنوں اور اختلافات نے جنم لیا۔ جنگ صفین ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ مسلمانوں کے باہمی اختلافات کس طرح امت کو کمزور کر سکتے ہیں۔ یہ واقعہ یاد دلاتا ہے کہ اصل کامیابی اسی میں ہے کہ مسلمان قرآن و سنت کی رہنمائی میں متحد رہیں اور ایک دوسرے کے خون سے بچیں۔